بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ترتیب کے اعتبار سے تو یہ میری چوتھی ویڈیو ہے اور 4th ایپیسوڈ ہے، مگر موضوع کے اعتبار سے یہ میری پہلی ویڈیو قرار دی جا سکتی ہے، سمجھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں جو ہے اپنی پہلی ویڈیو میں جو میرا ٹاپک تھا اسی کو ایک نئے انداز سے بیان کرنا چاہوں گا، سم اپ کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ ٹاپک بڑا اہم اور بنیادی تھا۔ دوسری وجہ یہ کہ وہ جو ویڈیو جو مجھے بعض ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر آف لوڈ کرنی پڑی، ریموو کرنی پڑی ہے، تو اس میں مجھے سب سے زیادہ جو ہے لائک ملے اور سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویڈیو ہے۔ تو یہ ساری تمہید اس لیے ضروری ہے کہ میں جو کچھ کنوے کرنا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو، اپنی آڈینس کو، وہ اس میں جو ہے ایک ہڈن جو ہے ریلیونس ہے۔ اگر آپ وہ ترتیب سے میری ویڈیو نہیں دیکھیں گے، نہیں سنیں گے، تو وہ جو ایک انڈر لائنگ تھیم ہے، میسیج ہے، وہ کمیونیکیٹ نہیں ہو سکے گا آپ کی طرف۔ تو یہ ایک تھوڑی سی میری مجبوری ہے۔ تو اب آتے ہیں موضوع کی طرف۔ ایک پرانا مقولہ ہے کہ بولنے سے پہلے تولو پھر بولو۔ اچھا، میں اس کو آلٹر کرنا چاہوں گا کہ پہلے تولو پھر سوچو، یعنی think before you think. That is the topic of the day. اس کی بڑی اہمیت ہے، اور میری جو بھی کاوش ہے وہ یہی ہے کہ جو تطہیر ذہنی ہے وہ اس کو جو ہے میک شور کیا جائے۔ پرسنل ایکسیلنس کے حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے، افکار کی جو ہے تطہیر کے حوالے سے، ذہنی جو ہے وہ پیوریفیکیشن، مینٹل پیوریفیکیشن کے حوالے سے، جس کو میں نے مینٹل ہائیجین کا نام دیا ہے، اپنے ڈسکرپشن میں بھی آپ دیکھیں گے۔ تو اس لحاظ سے اس کی بڑی بنیادی اہمیت ہے۔ تو سوچئے کہ کیا سوچنا ہے، سوچئے سوچنے سے پہلے۔ دیکھیے، عام طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ what you eat you are and what you think you are. What you eat you are bodily، یعنی جو کچھ آپ کھاتے ہیں وہ آپ کی باڈی بنتی ہے۔ اب ایک شخص ہے، وہ ایکسیسو فیٹس لیتا ہے غذا کے طور پہ، اور جو ہے جنک فوڈ کا استعمال کرتا ہے، شوگری آئٹمس لیتا ہے، کولڈ ڈرنکس بہت زیادہ پیتا ہے، آرڈنری کاربس لیتا ہے، اور جو ہے فاسٹ فوڈ ہے، اور اس طرح کی وہ تمام چیزیں جو ہمیں جس سے فیٹس بنتے ہیں۔ تو اس کی باڈی کیا، جب وہ یہ چیزیں لے گا تو اس کی باڈی جو ہے وہ فیٹس میں ہی تبدیل ہوگی، یا اس کی باڈی کا زیادہ تر حصہ جو ہوگا وہ فیٹس پر مشتمل ہوگا، اور اگر یہ پریکٹس جاری رہی تو بالآخر وہ اس کی باڈی چربی کے ایک پہاڑ میں تبدیل ہو جائے گی۔ لائک وائز what you think you are emotionally، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کا جو تھاٹ پیٹرن ہے، آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے، وہ آپ کی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے۔ جیسا آپ سوچتے ہیں ویسی ہی شخصیت جو ہے وہ ظہور میں آتی ہے۔ اب اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں۔ ایک شخص ہے، تو اس کو یہ خیال آتا ہے، سوچ خیال ہی ہے، کہ اگر میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور بلڈ پریشر اس کا کبھی کبھی بڑھ جاتا ہے، کولیسٹرول ہائی ہوا ہے، تو اس کے ذہن میں خیال آتا ہے اکثر و بیشتر کہ اگر کسی دن یہ بلڈ پریشر سوتے میں بڑھ گیا اور مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، میں پیرالائز ہو گیا، تو میرا کیا ہوگا۔ بعض دفعہ جاگتے میں بھی یہ خیال اس کو پریشان کرتا ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے
اور اچانک ہی اسے محسوس ہوا کہ شاید میرا بی پی کچھ بڑھا ہوا ہے آج، تو فوراً سے خیال آیا کہ مجھے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، میں تو مر جاؤں گا. اور یہ سوچ اس پر حاوی ہوتی چلی جاتی ہے یہاں، اور سوچ سے اس کو جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے وہ پینک اٹیک آ جاتا ہے اس کو، اور وہ کسی کسی ایمرجنسی میں ہاسپٹل کی پہنچ جاتا ہے کہ بھائی دیکھیے مجھے جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہونے جا رہا ہے، کیونکہ میرا جو ہارٹ ہے وہ ریسنگ ہارٹ ہے، اس کی جو ہے پلپٹیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، سویٹننگ ہو رہی ہے، شارٹ بریتھنگ ہو رہی ہے مجھے، اور مجھے یہی لگ رہا ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے. ڈاکٹر پریشان ہوتے ہیں، ای سی جی نکالی جاتی ہے اور ٹیسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ انہیں ای سی جی نارمل آئی، اور بلڈ پریشر بھی اس کی عمر کے مطابق مناسب ہے، بڑھا ہوا نہیں ہے. تو بار بار اس کو یہ پینک اٹیکس ہوتے ہیں، بار بار وہ اس تکلیف سے گزرتا ہے. یہ ایک اور بھی مثال لیتے ہیں. ایک شخص ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ ہی ہیز گاٹ آل دا نالج ان دا ورلڈ، تمام جو ہے وہ معلومات اسی کو ہے، وہ علامہ کل ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس جیسی جو ہے علم رکھتے ہیں، اس جیسی جو ہے وہ جو ہے معلومات رکھتے ہیں اور کمپیٹنسی رکھتے ہیں. وہ اپنے سامنے کسی کی دال ہی نہیں گلنے دیتا، کسی کی بات ہی نہیں سنتا. کوئی دوسرا آدمی اس کی بات کو کاٹ دیتا ہے تو اس کو بہت برا لگتا ہے، اس کو مائنڈ کرتا ہے، چہرے سے ناگواری کا اظہار ہونے لگتا ہے. کوئی دوسرا آدمی جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ ایک وہ آؤٹ برسٹ ہوتا ہے، اور امپلسو ہونے کے بعد وہ اس کے خلاف جو ہے وہ شاؤٹنگ کرنے لگ جاتا ہے. پہلے شخص کے دوست احباب میں، جاننے والوں میں یہ مشہور ہے کہ بھئی یہ تو فلاں شخص، وہ تو بڑا گھبراٹی ہے، بڑا وہمی ہے، بڑا شکی ہے. دوسرے شخص کے بارے میں، اس کی فیملی میں اور اس کے جاننے والوں میں جو بات مشہور ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ارے وہ شخص تو بھائی کسی کو سنتا ہی نہیں ہے، آپ اس کی مخالفت تو کر کے دیکھیں، وہ تو جو کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتا. تو کیا وجہ بنی کہ پہلا شخص جو ہے اس طرح کی اس کی شہرت ہوئی اور دوسرے شخص کو اس طرح جانے لگا؟ تو اس کی بنیادی وجہ ان کی سوچ ہے. پہلے شخص کی جو سوچ ہے وہ فیئر پر مبنی تھی، تو اس کی شخصیت میں ہمیں اس کی شخصیت ایک خوف زدہ شخصیت نظر آتی. دوسرا شخص جو تھا اس کی سوچ جو ہے وہ جو ہے احساس برتری اور تکبر پر مبنی تھی. نتیجتاً اس شخص کی جو شخصیت تشکیل پائی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اگریسو پرسنالٹی کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے. تو اب جیسے میں اپنی ویڈیو کے حوالے سے آپ سے بات کر چکا ہوں، اگر میں اس طرح سوچتا کہ اتنے لائکس ملے، اتنے ویوز آئے، اور وہ موسٹ پاپولر اس میں اپلوڈ ہوئی، اور مجھے ٹیکنیکل فالٹ کیسے آ گیا، مجھے ریموو کرنا پڑ گیا اس کو، میں تو ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ غلط کر دیتا ہوں. تو کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ اس وقت یہ ویڈیو جو ہے وہ اس کے لیے اویلیبل نہیں ہوتا. لیکن میں نے یہ سوچا کہ رحمان جو کرتے ہیں اچھے کے لیے کرتے ہیں، جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کوئی بہتری ہوتی ہے، اس میں اس کی محبت پوشیدہ ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. تو میں نے اپنے آپ کو دوبارہ سے، میرا انرجی لیول جو بڑھ گیا، میں نے اپنے آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ موٹیویٹڈ فیل کیا اور آپ کے سامنے ہوں. تو باٹم لائن یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی اگر ہم اپنی شخصیت کو بدلنا چاہتے ہیں، یا اگر ہم کسی خاص قسم کی شخصیت کے روپ میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے مطابقت رکھنے والی سوچ ہمیں پیدا کرنی ہوگی. تو واٹ یو تھنک یو آر. تو آج کا میسیج یہی ہے، تھاٹ آف دا ڈے یہی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں گے، تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے. تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، گفتگو ہوتی رہے گی. سو نائس آف یو. تھینک یو. اللہ حافظ.